الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آج کے درس کا عنوان ہے قرآن کریم کے بغیر زندگی گزارنا. جس کا مطلب یہ ہے ایسی زندگی جس میں قرآن کریم پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھلانا موجود نہیں. ایسی زندگی جس میں عقیدہ و عمل اخلاق و کردار خوشی غمی خلوت و جلوت قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق نہیں. ایسی زندگی جس میں عبادات معاملات لین دین وعدہ قطع سفر و حضر قرآن کریم کے مطابق نہیں. تو ایسی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ عنوان کا مطلب ہے قرآن کریم کے بغیر زندگی گزارنا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں ہی کئی مقامات پہ مذکور ہے کہ ایسی زندگی قرآن کریم کی روح سے کس قدر گھٹیا اور نکمی زندگی ہے جو قرآن کریم کے بغیر بسر ہو رہی ہے. اگر قرآن کریم کو سمجھایا نہیں جا رہا کہ 24 گھنٹے میں انسان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کہیں 20-25 منٹ کسی ترجمہ کلاس میں ہی بیٹھ جائیں. 24 گھنٹوں میں اتنی بھی فرصت نہیں کہ 15-20 منٹ چلو گھر میں ہی ترجمے والا قرآن کریم لے کے ترجمہ سیکھے کہ قرآن نے ہمیں کہا کیا ہے، معنی و مفہوم سمجھے. یعنی اتنی بھی نہیں فرصت. قرآن کریم سے منہ ہی موڑ لیا ہے. جس طرح پہلے تو ہم پریشان تھے لوگ ترجمہ نہیں جانتے، اب تو گھروں کے گھر ایسے افراد پہ مشتمل ہو رہے ہیں جنہیں ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا. یہ حقیقت ہے، یہ میری بات میں مبالغہ نہیں. اور یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، نہیں، ایف اے بی اے ایم اے حتیٰ کہ ایم اے اسلامی آتا اور قرآن کریم ناظرہ نہیں آتا. ترجمہ تو دور کی بات ہے. تو جو زندگی قرآن کریم سیکھنے سکھلانے سے خالی ہے، سمجھنے سمجھانے کے بغیر ہے،
ایسی زندگی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہماری اتاری ہوئی اس نصیحت سے منہ موڑا، فرمایا یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہے. یعنی ایسی زندگی حقیقی سکون اطمینان والی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. خواہ بظاہر انسان جتنا مرضی موج میلہ کر رہا ہے، سہولیات موجود ہیں، آسائشیں موجود ہیں، لیکن قرآن کی الفاظ پہ غور کیجئے. فرمایا جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ. یہ دنیا میں اس کا حال ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا تو تنگی کے ساتھ ہی گزر گئی. فرمایا کل قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میری بنائی بڑی زبردست تھی، آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو جواب آئے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں. یہ قرآن کریم اللہ کی آیتیں ہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان سے منہ موڑا تھا، تو آج تجھ سے بھی منہ موڑا جائے گا. اللہ اکبر. تو نے ان سے منہ موڑا تھا، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا یہ آیتیں پڑھنے سمجھنے سیکھنے کے لیے، تو آج تجھ سے بھی منہ موڑا جائے گا. کیسا خطرناک انجام ہے قرآن کریم سے منہ موڑنے کا. کیسا شخص نبینا کر کے اٹھایا جائے گا. ایک اور مقام سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کے لیے فرصت ہی نہیں، سیکھنے سکھلانے کے لیے وقت ہی نہیں، اللہ نے ایسی زندگی کو مردہ شخص کی زندگی کی طرح قرار دیا ہے. وہ کیوں؟ قرآن کریم روح ہے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے قرآن کریم کو روح کہا ہے. جو جس کے پاس قرآن کریم کا علم نہیں، قرآن کریم کی تعلیمات نہیں، قرآن کریم اس نے سیکھا سمجھا ہی نہیں، وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے کھلے لفظوں میں بولا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. قرآن کریم کے بغیر زندگی مردوں جیسی زندگی ہے. اگرچہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا کماتا کھاتا پیتا پہنتا ہے، لیکن قرآن کریم ایسی زندگی کو جو قرآن کریم کے بغیر ہے مردوں جیسی زندگی کہہ رہا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. کیسے انداز بدل بدل کے اللہ نے مذمت کی ایسی زندگی کی. پھر اسی طرح وہ زندگی جو قرآن کریم کے بغیر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایسے قرار دیا جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں ٹکرے مار رہا ہے. اندھیرے میں. کیوں؟ قرآن کریم روشنی ہے. اس روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے. قرآن کریم ایسی روشنی ہے، اس روشنی سے پتہ چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس روشنی سے پتہ چلتا ہے اللہ کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے. اس روشنی سے پتہ چلتا ہے میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں. اپنا بھی پتہ اس روشنی کے ذریعے چلتا ہے. جس کے پاس قرآن کریم کی روشنی نہیں، اس بیچارے کو اپنا بھی نہیں پتا میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں. وہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح، کنویں کے مینڈک کی طرح دنیا کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہے.
دنیا کے لیے، اسے اپنے ہی نہیں پتا کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ اس لیے جس کے پاس قرآن کریم کی روشنی نہیں، وہ کیسے ہے؟ جیسے اندھیروں میں ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، کہ اسے پتہ ہی نہیں، اسے اپنے ہی نہیں پتا، نہ اسے اپنے پیدا کرنے والے کا پتا ہے، نہ اسے حق اور باطل کا فرق آتا ہے، نہ حلال حرام کی اسے سمجھ ہے، تو کیا زندگی ہے؟ ایسا شخص اندھیروں میں ٹکرے مارنے والے کی طرح ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ایسے اندھیروں میں کوئی شخص ہو جو بیچارہ اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا، کہ جدھر جاتا ہے اندھیرے ہی اندھیرا، ورنہ کئی اندھیرے ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ایک سے دوسرے راستے کی طرف مڑے تو آگے روشنی آ جاتی ہے، اور میں ایسا شخص جس کی زندگی میں قرآن کریم کا نور نہیں، اللہ اکبر، وہ ایسے ہے جیسے اندھیروں میں اور وہاں سے نکل ہی نہیں رہا۔ ایک اور مقام سنیے، اللہ نے بات تورات کی لیکن سمجھا یہ بھی دیا کہ قرآن کریم کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ کیوں؟ جو مثال اللہ نے تورات کے حوالے سے بیان کی ہے وہ بالاولیٰ قرآن کریم کے اوپر مناسب ہوگی، کہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے تورات کو سمجھا سیکھا پڑھا نہیں، جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے تورات کو پڑھا سمجھا سیکھا نہیں، کیا فرمایا؟ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ کیوں جی؟ کسی گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دو، بیچارے گدھے کو پتہ ہے ان کتابوں میں کیا ہے۔ کیوں جی؟ گدھے کو کیا پتہ ہے کیا ہے؟ جتنی مرضی اچھے علوم کی کتابیں، تو فرمایا جن لوگوں نے تورات کو نہ سمجھا سیکھا ہی نہیں، تو ان لوگوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھا کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بتلاؤ جو قرآن کریم کو نہ سیکھے، قرآن کریم کو نہ سمجھے، قرآن کریم کو نہ پڑھے، تو وہ تو بالاولیٰ ایسے ہے جیسے گدھا کتابیں اٹھائے ہوئے، کہ پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا اس مثال سے؟ کہ وہ شخص جس کی زندگی قرآن کریم کے بغیر ہے، وہ شخص تو گدھے کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ جس طرح گدھے کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتابوں میں کیا ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں پتا کہ قرآن کریم جو اس کے لیے اتارا گیا اس میں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم کے بغیر زندگی کتنی نکمی ہے؟ انداز بدل بدل کے اللہ نے سمجھایا۔ ایک اور مقام سنیے اور سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ یہ سورہ ملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے۔ وہ زندگی جو قرآن کریم کی روشنی کے بغیر ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کوئی سر کے بل الٹا چل رہا ہو، سر کے بل الٹا چل رہا ہو۔ جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہے وہ ایسے جیسے ٹانگوں پہ سیدھا چل رہا ہے، اور میں جو قرآن کریم کے بغیر ہی زندگی گزارے جا رہا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے مکبن علی وجہہ، چہرہ زمین پہ رکھ کے وہ الٹا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کے بغیر زندگی کیسی ہے؟ کہ اگر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھلانے سمجھنے سمجھانے کا ہی وقت نہیں تو کیسی زندگی ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ پھر ایسے شخص کے خلاف وہ چیزیں شکایت کریں گی جو کل قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہیں۔ کام الٹ ہو جائے گا، کیوں اس نے الٹ کیا ہے نا۔ اللہ نے کتاب اتاری پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس نے تعلق کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن جو سفارشیں ہیں
8 قسم کی سفارشیں ہیں قیامت کے دن. ان 8 قسم کی سفارشوں میں سب سے اعلیٰ سفارش کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی سفارش. لیکن ایسا شخص جس نے زندگی میں قرآن کو چھوڑے رکھا ہے نا، اس کی زندگی میں قرآن نہیں، پیغمبر اس کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، شکایت کرے گا. یہ بھی دلیل قرآن کریم سے، مضمون قرآن کریم کا ہے. میں سارے دلائل قرآن کریم سے ہی دے رہا ہوں کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایسی زندگی کیا ہے. سورہ فرقان 19ویں پارے کا پہلا صفحہ نکالیں. وقال الرسول، کہ کل قیامت کے دن پیغمبر کہے گا. کیا کہے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کیا ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا. کیا کہے گا پیغمبر؟ اے میرے رب، میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو مہجور، چھوڑی گئی شے بنا دیا تھا. یعنی ایسی شے کہ جس کو چھوڑ دیا گیا، مہجور. اکثر گھروں کی اور اکثر افراد کی کیفیت یہی ہے. قرآن کریم رکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت، اور بڑے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اونچی جا رکھ دیا ہے. وہ وہاں سے کب اتارا جاتا ہے؟ کئی لوگ ہیں کہ جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں، جی اوپر سایہ کرو قرآن کریم کا، یا پھر بیٹی کو جہیز میں دے دو. قرآن کریم یوں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. کب اس کو ہاتھ لگے گا؟ جب لڑائی ہو جائے گی، اٹھا قرآن کریم. قرآن کریم کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. کب وہ اونچی جگہ سے اتارا جائے گا؟ جب مال کا جھگڑا ہو جائے گا تو ایک دوسرے سے کہے گا میں قرآن کریم پہ پیسے رکھتا ہوں، تو پکڑ لے اگر تو سچ ہے. ایسے کام ہو رہے ہیں نا قرآن کریم کے ساتھ. پڑھنا نہیں، مہجور. اور یہ مہجور اس قدر بن گیا قرآن کریم کے بالکل چھوڑا ہوا کہ پہلے کم از کم لوگ رسموں میں پڑھتے تھے، رسمی. اب رسمیں بھی قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئیں. مثلا یہ جو ختم شریف کی رسم ہے، اس کا اصل طریقہ یہ ہوتا تھا، جو اصل طریقہ ہے ختم شریف کا، یہ جو کسی کی وفات پہ ہوتا تھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا 30 پارے علیحدہ علیحدہ چھپے ہوتے تھے. جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچپن میں یہ منظر دیکھا ہوگا، اب کوئی نہیں کہیں بھی تقریباً. سپارے ہوتے تھے 30، پورا قرآن ہوتا تھا پر ایک ایک سپارہ کر کے. وہ جتنے لوگ اس مرنے پہ ختم شریف کی رسم میں آئے ہوتے نا، انہیں ایک ایک پارہ پکڑایا جاتا تھا. وہ ختم پڑھنے کے لیے مولوی صاحب بھی آ جاتے. وہ سارے لوگ ایک ایک پارہ 15 منٹ 20 منٹ میں، اپنی اپنی رفتار ہوتی، وہ ایک ایک پارہ پڑھتے. وہ ایک قرآن پورا ہو جاتا، کہتے قرآن ختم ہو گیا ہے. یہ تھا ختم شریف، کہ قرآن پڑھ کے ختم کیا جاتا، پھر اس کا ثواب مردے کو بخش دیا جاتا، تو پھر کھانا شانا کھا لیتے. اصل ختم یہ تھا کہ قرآن پڑھا جاتا تھا، پورے 30 پارے پڑھے جاتے تھے. جب آغاز ہوا تھا نا اس رسم کا، تو اس کا مطلب یہ تھا. اب کہیں پڑھا جاتا ہے اس طرح نہیں. اب ختم شریف کیا ہوتا ہے؟ بس مول صاحب آ جاتے ہیں، پارے کوئی نہیں ہوتے، مول صاحب آ جاتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی آیتیں ہم المفلحون تک، پھر وہ ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں، سیدھا آیت الکرسی پہ پہنچتے ہیں. آیت الکرسی سے وہ سیدھا جاتے ہیں آمن رسول والی 2 آیتوں میں. آمن رسول سے تو پھر ان کی چھلانگ دیکھنے والی ہو جاتی ہے. وہ آمن رسول سے سیدھا پہنچتے ہیں قل یا ایھا الکافرون پہ. کئی وہ ہیں جو 7 سورہ حشر کا آخر کوئی پڑھ لیتے، ورنہ سیدھا قل یا ایھا الکافرون. وہاں سے 4 قل پڑھے ہیں، مردے کے لیے قرآن ختم ہو گیا. اب ختم شریف یہ ہے کہ رسمیں بھی نہیں لوگ پڑھتے. پھر اسی طرح قرآن کے سال ثواب کا طریقہ ایک اور یہ تھا کہ گھروں میں جب ہمارا بچپن تب قاعدہ سپارے بانٹے جاتے تھے کہ لو جی ایک ایک پارہ پڑھ کے نا ہمارا فلاں فوت ہو گیا ہے، ثواب اس کو پہنچا دو. اب لوگ اس رسم میں بھی نہیں پڑھتے. کیا طریقہ ہے؟ اب مسجد میں آ جاتے ہیں، کسی حافظ قاری کے پاس، مولوی کے پاس آئے، کہتے ہیں حافظ جی آپ نے تو بڑا قرآن پڑھا ہے نا، تمہارے ابا جی، دادا جی، نانا جی، اماں جی فوت ہو گئے ہیں،
تو ہم خدمت آپ کی کر دیتے ہیں تو آپ وہ پڑھے پڑھائے قرآن، وہ پڑھے پڑھائے قرآن، وہ اتنے سارے جتنی یہ خدمت ہے اس کے حساب سے 5 بنتے ہیں 10 پڑھتے ہیں. دیکھو قرآن کریم کی کوئی قیمت ہے، 10 بنتے ہیں 5 بنتے ہیں، اتنے قرآن ہمارے ابا جی کو بھیج دو. مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، میں جامعہ نصر العلوم میں ہوتا تھا عالم چوک، پہلا کمرہ میرا تھا، ایک بڑھیا آ گئی، جی آپ جی پڑھے ہوئے قرآن چاہیے. میں نے سمجھا شاید قرآن کریم پرانے اس کو ضرورت ہے، اس نے کئی ہوتے ہیں جلد کر کے پھر رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی آگے محترم صاحب ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور نہیں میں نے پڑھے ہوئے قرآن کریم لینے ہیں. میں نے کہا نئے ہوں یا پرانے ہوں مدرسے کے ہیں وہ بڑے استاد ہی دے سکتے ہیں، آپ ان سے لے لے جا کے. او حافظ جی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں پیسے لے کے آئی ہوں، میری اماں فوت ہو گئی ہے، تو بات یہ ہے آپ حافظ ہیں، آپ نے کتنے قرآن زندگی میں پڑھے ہیں، تو یہ پیسے لے لو اور کچھ قرآن میری اماں جی کو بھیج دو، یہ مطلب ہے پڑھے ہوئے قرآن لینے کا. مجھے تب پتا چلا کہ یہ بھی کام شروع ہو گیا، پڑھے پڑھے. اللہ اکبر، وہ بھی اب پڑھا پڑھا ہے، اور رسموں میں بھی پڑھنا نہ رہا. پہلے تو کہتے تھے نا کہ قرآن کی رسمیں رہ گئیں، وہ رسمیں بھی نہیں پڑھ، حتیٰ کہ قرآن تو قرآن ہے، ان رسموں کے اندر رسم ہے فاتحہ خوانی. کہ جب 3 دن تک لوگ سب بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں فاتحہ خوانی کا مطلب بھلا کیا ہے کہ آنے والا فاتحہ پڑھے اور ثواب میت کو پہنچا دے. حالانکہ یہ سب غلط ہے رسمیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رسموں میں بھی لوگ پڑھتے نہیں، اتنا مہجور ہو گیا قرآن. کیا ہے ہر کوئی آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں کون پہلے منہ پہ ہاتھ پھیرے، کوئی نہیں پڑھتا. میں نے کہا تھا گور گور کے لوگوں کی اور دیکھے کوئی نہیں، جس نے پہلے ہاتھ پھیر لی بات کرتا ہوں. آدھے منٹ میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے. گوگا پہلوان والے گلے میں میرا دواخانہ ہوتا تھا، سامنے ایک مرغ فروش کی دکان تھی، اس کی دکان کے ساتھ والے گھر میں وفات ہو گئی، سامنے پوڑی بچھا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کئیوں کو تجربہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ فاتحہ کب ختم کرنا ہے. لو جی ایک بندہ آیا تو سارے اناڑی تھے، اس نے آگے فاتحہ شروع کی، آدھا منٹ، منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، وہ فاتحہ نہ ختم ہو. وہ کیوں؟ ان کو تجربہ نہیں تھا کہ اب کون پہلے آدموں پہ پھیر. وہ بزرگ جو مرغ بیچتے تھے نا وہ مجھے کہتے ہیں دیکھا کتنی دیر ہو گئی ہے ان کی فاتحہ نہیں ختم ہو رہی، 5-6 منٹ ہو چلے، ان میں سے کسی کو تجربہ نہیں کہ پہلے کون منہ پہ ہاتھ پھیرے. مجھے بولا کیا کہتے ہیں لو ذرا شغل دیکھنا. میں ان کو چھڑا کے آیا، کہتے سارے بیٹھے 7-8 منٹ اتنی لمبی فاتحہ ہوتی ہے بتا. وہ کون سی فاتحہ ہے جی 7-8 منٹ لگ گئے، پر بھی کوئی نہیں رہا. اب کسی کو طریقہ نہیں آ رہا. لو جی میرے سامنے بزرگ وہ اترے دکان سے جا کے، وہ بھی آدھا منٹ ایسے کیا، ایسے پھر سب نے پھیر لیے. وہ ہنستے ہنستے میرے پاس ہے، میں چھڑا آیا ہوں. یہ حالت ہے ہماری، انا للہ و انا کہ رسموں میں بھی نہیں پڑھنا آتا. تو پیغمبر ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا، کیا کہے گا؟ شکایت کرے گا، یا اللہ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو مہجور، اور مہجور وہی ہے جو ہم نے آج طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ غلام میں لپیٹ کے رکھ چھوڑا، کبھی پڑھا ہی نہیں. میری قوم نے قرآن کو مہجور بالکل چھوڑی ہوئی شے بنا لیا تھا، چھوڑی ہوئی شے. تو جس کے خلاف پیغمبر سفارش کی بجائے خلاف شکایت کرے گا، کیا بنے گا اس کا؟ آگے غور خود فرما لیں. اسی طرح قرآن کریم کے علاوہ خود قرآن کریم کی اپنی سفارش ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے علاوہ قرآن کریم کی اپنی سفارش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ یوم القیامہ. قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، کن کے لیے؟ پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن. تو جو قرآن سے تعلق ہی نہیں جوڑتے، جن کی زندگیوں میں قرآن کریم ہے ہی نہیں، میسج کی بیل آ جائے تو اس کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، فیس بک پہ کچھ آ جائے اس کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے. جی اتنا عجیب سلسلہ ہے جی. یہ آج کی اس جعلی ترقی کے دور میں ہر شے لوگوں کے سے چھین کے رکھ لی اس چیز نے، کوئی پرواہ نہیں. قرآن کریم کو اترے صدیاں بیت گئے، وہ پڑھا نہیں، وہاں بیل آنے کی دیر، سلام پھیرتے اذکار کوئی نہیں. یہ بات
خوشی غمی میں دوسرے سے حال احوال کوئی نہیں بس یہ ایک جگہ ناشتہ تھا 10 افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے نا ناشتہ تھا لیٹ رہے سارے جیسے سناٹا ہے جیسے ہے ہی کوئی نہیں سارے اپنا اپنا میں نہ رہ سکا میں نے کہا بھائی اگر اس طرح ہی کرنا تھا تو اپنے گھر میں ہو سکتا تھا ناشتے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کوئی بات چیت ہو کوئی مسئلے مسائل ہو ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہو یہ کیا ہے ہر کوئی قریب والوں کو چھوڑ کے وہ دور والوں سے لگا ہوا ہے کیوں جی جو پاس بیٹھے ہیں وہ قریب والے ہیں وہ وقت نکال کے آئے جن کے ساتھ تو لگا ہے یہ سکرین کے اوپر وہ تو دور والے ہیں پڑھے لکھوں کی بھی عقل خراب کر دی اس پردے نے حقیقت ہے بہرحال قرآن کس نے پڑھنا ہے لوگوں کے پاس نماز پڑھ کے اذکار کا ٹائم نہیں سلام پھیرتے لوگ نکال لیتے ہیں شروع ہو جاتے اس قدر صورتحال پریشان کن ہے اللہ اکبر کہ نہ رسموں میں پڑھا جانے لگا اور نہ ہی کسی اور انداز میں لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تو قرآن ایسے لوگوں کے خلاف کیا کرے گا شکایت سفارش کن کے بارے کرے گا جو اس کو پڑھنے والے ہیں تو جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ان کے خلاف شکایت کرے گا سفارش کی حدیث آپ نے سن لی ہے شکایت کی بھی سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک یہ قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے کیا مطلب اگر تو پڑھے گا سیکھے گا سمجھے گا سمجھائے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا یہ تیری نجات کی دلیل بنے گا قیامت کے دن یا یہ تیرے خلاف دلیل ہوگا کیا مطلب اگر تو اس سے منہ موڑے گا تو کل قیامت کے دن قرآن تیرے خلاف شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس کے پاس اخبار خبرنامہ میسج واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب بڑی فرصت تھی اس کے پاس اگر وقت نہیں تھا تو یا اللہ میرے لیے نہیں تھا اس کے خلاف قرآن حجت بن جائے گا تو کیوں جی مضمون میں سمجھا سکا ہوں کہ قرآن مجید کے بغیر زندگی کیسی زندگی ہے تو پھر رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں یہ عزم کر لو کہ یا اللہ جو غفلت ہو گئی وہ تو معاف کر دے آئندہ ہم قرآن سے جڑ کے زندگی گزاریں گے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں کہ اگر قرآن سے زندگی جڑ گئی تو وہ زندگی اعلیٰ کتنی ہے تھوڑی سی جھلک تاکہ دونوں پہلو سامنے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کریم کے بغیر زندگی کا پتہ چل گیا اب تھوڑی سی وہ اعلیٰ زندگی بھی سنیے جو قرآن کریم کے ساتھ ہے وہ قرآن کریم سے جڑنا کتنا عظیم ہے صرف ثواب کے لیے آدمی تلاوت کرے تو ایک حرف کی کم از کم کتنی نیکیاں ہیں 10 اللہ اکبر یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے نہیں صرف ثواب کے لیے تلاوت کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا بس پڑھتا جا رہا ہے یہ جو سب سے ابتدائی درجہ ہے نا صرف تلاوت نہ معنی سمجھ رہا ہے نہ وہ غور کر رہا ہے نہ سیکھ رہا ہے نہ سکھلا رہا ہے صرف تلاوت اس کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں یہ کم از کم ہیں ورنہ نیکی کوئی بھی ہو نیکی کا درجہ 10 گنا سے 700 تک 700 سے بے حساب تک ہے سمجھ آئی کہ جو زندگی قرآن سے جڑی ہوئی ہے اس کی کیا شان ہے دوسری فضیلت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کون جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن یاد کرنے والا ہے قرآن سیکھنے والا ہے اس سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن جنت میں کہ تو پڑھتا جا اور بلندیوں پہ چڑھتا جا درجات آخرت کے ہیں یہ دنیا کا کیا درجہ ہے دنیا میں تو امیر غریب جتنے مرضی حالات اچھے ہوں گھٹیا ہوں اس زمین پہ ہی ہے آپ اگر اس زمین پہ ہیں تو ماسٹر سٹی والے بھی اس زمین پہ ہی ہیں کہ وہ کسی اور پہ ہیں وہ چاند پہ تو نہیں سارے ایک زمین پہ ہی ہیں اور بظاہر سادہ مکان ہو وہ بھی گارے مٹی کا کھیل ہے اس طرح کی ٹیلیں لگی ہیں تو یہ بھی گارا مٹی ہے یہ ٹیلا سونا تو نہیں کبھی ٹیلیں سونے کی ہیں کس کی ہوتی ہیں مٹی جا کے دیکھ لو آپ کے شہر میں کارخانے ہیں فیکٹری مٹی سے بناتے ہیں ساری بس ذرا رنگ چمک ہو گئی ہے اور کیا ہے کھیر گالے مٹی کا ہی ہے دنیا میں کوئی نہیں اونچ نیچ اور جو کھانا پینا ہے وہ تو قسمت کا ہے
کہ ایک غریب آدمی کو کھانا پینا اچھا مل جاتا ہے، کیوں؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کو جو مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ دوسری طرف سیٹھ آدمی ہے، ہاں جی فریج بھری ہوئی ہے، لیکن یہ ایک دانہ پھل کا چکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس کو پتہ ہے چکھنے کی دیر ہے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہیں ایسے کتنے امیر لوگ میٹھا چکھ نہیں سکتا، کیوں؟ شوگر فوراً چڑھ جائے گی۔ گوشت کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، گوشت کھا فریج اور فریزر میں ہرن کا بھی موجود ہو، بیچارہ پر چکھ نہیں سکتا، کیوں؟ چکھتے ہی بلڈ ہائی ہو جانا ہے، یا یورک ایسڈ کا مریض ہے تو دردیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کھانا پینا تو ویسے مقدر کا، وہ غریب اگر تندرست ہے وہ سارا کچھ کھا رہا ہے، امیر بھی اگر بیمار ہے تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ دنیا میں درجات کا وہ فرق نہیں، درجات کا فرق ہے آخرت میں، جہاں عام جنتی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑا بندہ افق پہ چمکتے ستارے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے فرق۔ قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو قرآن کریم کی آخری آیت پڑھے گا نا وہ تیرا بلند مقام ہوگا۔ سمجھ آئی؟ قرآن سے جڑی ہوئی زندگی کیسی اونچی زندگی ہے۔ تیسری بات، تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں، یتلون کتاب اللہ، کس لیے اکٹھے ہیں؟ تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے نہیں، گپ شپ کے لیے نہیں، کس لیے اکٹھے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں، سیکھ سکھلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ 4 فائدے بیان کیے۔ دیکھو قرآن سے جڑنا کیسا ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پہلا فائدہ سکینت اترے گی۔ دوسرا فائدہ وَغَاشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت انہیں ڈھانپ لے گی۔ تیسرا فائدہ اللہ اکبر وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، نورانی فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے، اور یہ گھیرا زمین سے آسمان تک جاتا ہے فرشتوں کا۔ چوتھا فائدہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، بڑا خوش ہو کہتا ہے وزیر اعلیٰ نے میرا نام لیا ہے، وزیر اعظم نے میرا ذکر کیا ہے، گورنر کے اجلاس میں میرا نام لیا گیا ہے۔ لوگ ایسے مواقع وہ جناب تصویریں بنا کے محفوظ رکھتے ہیں، میں گورنر کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس کی شان کے کیا کہنے۔ چوتھا فائدہ عرش پہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ایسے لوگوں کے چرچے کرتا ہے کہ تم کہتے تھے نا کہ اس کو بنائے گا جو خون بہے، دیکھو میرے وہ بندے بھی تو ہے نا میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ چرچے کرتا ہے۔ تو آئی سمجھ، جو زندگی قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی وہ کتنی اونچی ہے۔ احد میں لوگ شہید ہوئے، چوتھی فضیلت۔ شہادت میں وہ سارے شہید تھے، شرف صحابیت میں وہ سارے صحابی تھے، حالانکہ ان کے 2-3 شرف اکٹھے تھے۔ ایمان میں بھی وہ سارے ایمان والے تھے، شہادت میں سارے وہ شہید تھے، احد کے شہید۔ صحابی ہونے میں بھی وہ سارے صحابی تھے، لیکن جب شہادتیں زیادہ تھیں، قبریں اجتماعی بنیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف جسے آگے کرنا ہوتا ہے نا تو کس معیار پہ کرتے؟ اللہ اکبر! آپ پوچھتے ان میں سے قرآن کا عالم زیادہ کون سا ہے؟ جس کا پتہ چلتا نا وہ قرآن کا زیادہ عالم ہے، اس کو آپ قبلے کی طرف آگے کرتے ہیں۔ یہ یہاں بھی آگے ہے، مسجد میں بھی آگے ہے، یہ قبر میں بھی آگے ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی آگے ہے۔ تو قرآن سے جڑی ہوئی زندگی کتنی پیاری زندگی ہے، اور قرآن سے منقطع زندگی کتنی نکمی زندگی ہے۔ میں نے تقابل سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عزم کرنے کی توفیق دے کہ باقی زندگی جتنی بھی باقی ہے وہ انشاءاللہ اب قرآن سے جڑ کے بسر ہوگی۔ کیوں جی؟ قرآن سے جڑ کے بسر ہوگی۔ تلاوت بھی کریں گے، سیکھے سکھائیں گے بھی، پڑھیں پڑھائیں گے بھی، سمجھے سمجھائیں گے بھی، دونوں کام کیا کرو۔ مسجد میں ترجمہ کلاس میں بیٹھے، جتنا ترجمہ پڑھا ٹھیک ہے، ہر بندے کے لیے دوسری مسجد میں آگے پڑھانے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن گھر ہر ایک کے لیے مدرسہ ہے۔ مسجد میں آیت پڑھی، گھر بیوی کو جا کے اسی طرح پڑھا دی، بیٹوں کو اسی طرح پڑھا دی۔ مسجد میں حدیث سنی، جا کے بچوں کو پڑھا دی۔ مسجد میں درس سنا، آیت حدیث کا جا کے گھر والوں کو سنا دیا۔ آپ سیکھنے والے بھی ہو جائیں گے، سکھلانے والے بھی ہو جائیں گے، اور وہ شان مل جائے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھا وہ جو قرآن سیکھ بھی رہا ہے اور سکھلا بھی رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان مرتبے والے لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو بھائی یہ پروگرام مرتب کیے ہوئے ہیں، جس کا جس انداز میں حصہ ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ درس دینے کے آنے والوں کا
اور درس سننے کے لیے آنے والوں کا یا اللہ یہ عمل قبول فرما۔ یا اللہ جو بھائی تسلی سے بیٹھ گئے ان کی یہ محبت قبول فرما۔ یا اللہ جو بھائی کسی مصروفیت کی بات، ہم اچھا گمانی کرتے ہیں، کسی مصروفیت کی بات سے چلے گئے، یا اللہ انہیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کے لیے فرصت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔